بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو شریعت مطہرہ کے واضح احکام ہیں، وہ سب نے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تصوف میں صوفیزم آیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ جل کے پسندیدہ لوگ تھے، یا جہاں پہ ہیں وہ، یا قیامت تک جو آئیں گے، یہ تمام رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زبان مبارک تھا تو کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی، کسی صوفی کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا موجود تھے، جو فرمان آپ بتا رہے تھے تمام صحابہ اکرام اس پہ عمل کر رہے تھے، تو وہاں پہ اور کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، خلفائے راشدین کا، تو وہاں پہ بھی کسی صوفی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی مولوی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہت بڑے خود مبلغ تھے وہ، اور دین کے تمام راستوں کو سمجھنے والے تھے، اور ان پہ عمل کرنے والے تھے، اور عمل کروانے والے تھے۔ پھر ان کے بعد آ گیا تابعین کا دور، تو یہ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قریب ترین دور تھا۔ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طور طریقے اور دین کے ساتھ جو ان کی محبت یا دین کے اوپر جو عمل تھا وہ انہوں نے ملاحظہ کیا، اور اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین آئے، تو یہاں پہ تبع تابعین اور تابعین میں سے بھی پھر یہاں پہ صوفیزم کا آغاز ہوا، اور جو فقہ کو جاننے والے تھے ملا اور صوفی، یہاں سے دو ابھرے۔ اب جو ملا تھا، ملا نے ظاہر شریعت کو سامنے رکھا، جو ظاہر کے احکام تھے اس نے سامنے رکھا۔ اب کیا ہوا، آپ دیکھ لیں کتابیں یہ فقہ کی، وضو اور نماز کے اوپر بھری ہوئی آپ کو کتابوں کی کتابیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، احادیث مبارکہ کو آپ پڑھیں سمجھیں، تو خصوصاً جن پہ رب العالمین نے احسان کر دیا ہے، ان کو جو فراست دے دی ہے، اب وہ اس فراست کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی تمام جو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتائے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اعمال کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔